بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ۔ مکہ یا مکۃ المکرمہ تاریخی خطہ حجاز میں سعودی عرب کے صوبے مکہ کا دارالحکومت اور مذہب اسلام کا مقدس ترین شہر ہے۔ شہر کی آبادی 2023 کے مطابق 21,50,000 ہے۔ مکہ جدہ سے 73 کلومیٹر دور وادی فاران میں سطح سمندر سے 277 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ احمر سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ شہر اسلام کا مقدس ترین شہر ہے کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ یہیں پر موجود ہے۔ معروف مورخ ابن خلدون کے مطابق مکہ پہلے بقا کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم مورخین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے۔ ابراہیم النخعی نے بقا کو کعبہ اور مکہ کو شہر سے منسوب کیا، جبکہ امام ظاہری بھی اسی کے حامی ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ بقا میں استعمال ہونے والا بے دونوں آوازوں کے درمیان قربت کے باعث بعد ازاں میم سے تبدیل ہو گیا۔ مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد الحرام کے اندر قائم خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مورخین کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی مکہ عبادت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنوبی عرب سے شمال میں رومی اور بازنطینی سلطنتوں کے لیے زمینی راستے پر تھا، اور ہندوستان کے مسالہ جات بحیرہ عرب اور بحر ہند کے راستے سے یہیں سے گزرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیری تاریخ عہد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی شہر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا، اور یہاں پہ ہی مسجد حرام واقع ہے، جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ 570 یا 71 میں یمن کا فرما رواں ابرہہ 60,000 فوج اور 13 ہاتھی، بعض روایت کے مطابق 9 ہاتھی لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اہل مکہ اس خیال سے کہ وہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے سردار عبد المطلب کی قیادت میں پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں پرندے، جنہیں عام طور پر ابابیل کا نام دیا جاتا ہے، چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے نمودار ہوئے، اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ چنانچہ یہ سارا لشکر منی کے قریب وادی محصر میں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے۔ تو اس طرح یہ مکمل لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر فرمایا ہے: کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی سازش و مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل۔ یہ وہی سال تھا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا بیشتر حصہ یہیں گزارا۔ آپ پر وحی بھی اسی شہر میں نازل ہوئی، اور تبلیغ اسلام کے نتیجے میں کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان یہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ بالآخر 10 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی دوبارہ اس شہر مکہ میں آمد کو فتح مکہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہلیان شہر کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔
خلافت اسلامیہ کے عروج پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ مسلم دنیا کے معروف علماء کرام اور دانشوروں کا مسکن بن گیا، جو کعبۃ اللہ سے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں سفر حج کی مشکلات اور اخراجات کے باعث حجاج کرام کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے نقشہ جات اور تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مسجد حرام کے گرد ایک شہر قائم تھا۔ مکہ کبھی بھی ملت اسلامیہ کا دارالخلافہ نہیں رہا۔ اسلام کا پہلا دارالخلافہ مدینہ تھا، جو مکہ سے 250 میل دوری پر واقع ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ رہا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلے کوفہ اور اس کے خاتمے کے بعد دمشق اور بعد ازاں بغداد منتقل ہو گیا۔ مکہ مکرمہ صدیوں تک ہاشمی شرفا کی گورنری میں رہا، جو اس حکمران کے تابع ہوتے تھے جو خود کو خادم حرمین شریفین کہلاتا تھا۔ 1926 میں سعودیوں نے شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے مکہ کو سعودی عرب میں شامل کر لیا۔ جدید زمانے میں حاجیوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث شہر تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور شہر کی اکثر قدیم عمارات ختم ہو چکی ہیں، جن کی جگہ بلند و بالا عمارات، شاپنگ مالز، شاہراہوں اور سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں۔